اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیسن نمبر 54، آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، اس دن سے ڈرو، واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، یعنی کوئی کسی کے کسی کام نہیں آ سکے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کے لیے جو نعمتیں دی گئی تھیں ان کو بیان کر کے اب عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے، سزا سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ اس دن ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوگا، سورہ عبس میں یہ آیا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی کہ ہر شخص اپنی ہی فکر میں پڑا ہوگا۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے گا نہ اس کی سفارش قبول ہوگی، اور ان کفار کو سفارش کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اور جگہ اہل جہنم کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ ایک اور مقام پر ہے یہ بھی ہے کہ فدیہ نہ لیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر سونا دیں اور یہ کہیں کہ ہمارے عذابوں سے ہمیں چھڑوا دیں تو ان کو چھڑوایا نہیں جا سکے گا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں تو بھی قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شدید دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر صرف سفارش اور شفاعت کا آسرا بالکل بیکار ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور شفاعت۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے کیا معنی ہیں جو یہاں پر اس آیت میں عدل آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ۔ آپ کو معلوم ہے نا فدیہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کوئی رقم دے کر یا کسی طرح سے کبھی روزہ رکھ کے کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے جو گناہ ہے اس کو بخشوا لیتا ہے۔ تو دنیا میں تو یہ ہے لیکن قیامت میں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جاہ و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کی طرف سے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت اور قوت رہے گی، یعنی اب یہ کسی قابل نہیں رہیں گے چاہے دنیا میں بادشاہ ہی کیوں نہ ہوتے ہوں۔ اور قیامت کے دن کیا صورتحال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت ہٹ گئی، معاملہ اس عادل حاکم جبار اور قہار اللہ تعالیٰ مالک الملک سے پڑ گیا ہے جس کے ہاں سفارشیوں کی سفارشیں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں یہ اس کی کمال بندہ پروری ہے، رحم و کرم اور انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر ہی دے گا، یعنی جتنا گناہ ہے اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا، اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی بھی فرمایا گیا ہے کہ کئی نیکیاں تو ایسی ہیں جن کا 70 اور کئی کا 70,000 گنا بھی بڑھ جاتا ہے، اور کئیوں کا تو بے انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کتنے شوق سے نیکی کرتے ہیں اور کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر اس کو خوش کرنے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حساب آسان کرے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔